امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد آپ نے کئی ایسی کرامات لوگوں کے لیے چھوڑی ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہید مر جانے کے بعد بھی، وصال کر جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی چند کرامات مشہور ہیں۔ مرزا صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نوک نیزہ پر تھا، لوگوں نے آپ کے تن مبارک سے سر مبارک کو جدا کر دیا، اس کے بعد لوگوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا اور لوگ لے کر پھر رہے تھے، اور امام حسین کے سر انور سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو مرزا صاحب نے بیک جنبش زبان تمام روایات کا انکار کر دیا اور کہا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی نے بھی اس بات کو نہیں لکھا، یہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے، اس نے بھی بولا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بات اور حکمت چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب اس بات کو تسلیم کر لیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور نے کٹ جانے کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے، تو پھر اس کو عقیدہ حیات النبی ماننا پڑے گا اور شہداء کی حیات کو ماننا پڑے گا، صالحین کے وصال فرما جانے کے بعد ان کی حیات کو ماننا پڑے گا۔ تو بجائے اس کے اندر پڑھنے کے مرزا صاحب نے تمام روایات کا ماشاءاللہ انکار کر دیا، تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، اور صرف تلاوت ہی نہیں کرتا رہا بلکہ آپ نے لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے۔ یہ واضح بولتا ثبوت ہے کہ شہید جو ہے وہ مر جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 22 میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو تھا نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔ جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے، اور اس روایت کی جو سند ہے وہ اتنی قوی سند ہے کہ دلائل کی دنیا میں جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے راوی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے شیخ سے یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے شیخ سے اس بات کو بیان کرتے ہوئے سنا، اس بات کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضرت سلمہ بن کہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رأس الحسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو دیکھا، وہو علی القنا، وہ نیزے پر تھا، نوک نیزہ پر آپ کا سر انور تھا، یزیدیوں نے اٹھا رکھا تھا، اور منظر کیا تھا؟ فرماتے ہیں وہو یقول، آپ کے سر انور سے یہ آواز آ رہی تھی، آپ کا سر انور اس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے کٹ جانے کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آپ نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی بلکہ آپ کا سر انور کٹ جانے کے بعد لوگوں سے گفتگو بھی کرتا رہا۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 370 پر ایک اور روایت موجود ہے، حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں انا واللہ رأیت رأس الحسین بن علی حین حمل، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اللہ کی قسم میں نے دیکھا جب آپ کا سر انور اٹھایا گیا، یعنی نوک نیزہ پر تھا، وانا بدمشق، اور میں دمشق میں تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، دمشق کے بازاروں کے اندر آپ کے سر انور کو اٹھا کر وہ پھر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں رجل یقرأ سورۃ الکہف،
ایک شخص تھا، ایک مرد تھا جو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتی بلغا، یہاں تک کہ وہ یہاں پر پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کی بڑی عظیم اور بڑی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ اس شخص نے جب قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی اس آیت مبارک کی تلاوت کی تو حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں طلق اللہ الرأس بلسان ضرب، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اللہ نے ایک فصیح بلیغ زبان عطا فرمائی، یعنی بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے کیا آواز آئی؟ آپ نے فرمایا فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، حضرت امام علی مقام نے فرمایا اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ترین معاملہ میرا شہید کر دیا جانا اور میرے سر انور کو نوک نیزہ پر سوار کر دینا، یہ معاملہ اصحاب کہف کے معاملے سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف آپ نے نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت نہیں فرمائی، بلکہ آپ کے سر انور سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز بھی آتی رہی اور آپ لوگوں کے ساتھ محو گفتگو بھی رہے۔ اس بات کو امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر 60 کے اندر ذکر کیا، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح الصدور کے اندر اسی بات کو ذکر کیا، اور خصائص الکبریٰ کے اندر بھی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس بات کو ذکر کیا، اور صاحب سبل الہدیٰ والرشاد نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اور دیگر لوگوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اور باقاعدہ سند کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی یہ کرامات ہیں کہ آپ شہید ہونے کے بعد بھی حضرت امام علی مقام نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہے اور آپ لوگوں کے ساتھ محو گفتگو بھی رہے۔ آپ کے سر انور کے کٹ جانے کے بعد آپ کے سر انور کی ایک اور کرامت بھی یہاں پر موجود ہے، یہ مجمع الزوائد ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 233 پر ایک بات لے کر آ رہے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جب لوگوں نے نوک نیزہ پر اٹھایا، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے سر مبارک کو اٹھا کر وہ دمشق کے بازار کے اندر پھر رہے تھے، تو جب انہوں نے پہلی مرتبہ پہلا پڑاؤ کیا، اب وہ یزید کے پاس جا رہے تھے امام علی مقام کا سر لے کر، تو وقعدوا فی اول مرحلۃ، جب انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا یعنی تھک گئے اور تھوڑی دیر انہوں نے کہا کہ سانس نکال لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، یشربون النبیذ، اور وہ ایسے بدماش تھے انہوں نے شراب پینا شروع کر دی۔ امام علی مقام کا سر انور بھی سامنے موجود ہے اور وہ شراب بھی پی رہے ہیں، تو کیا عجیب معاملہ انہوں نے دیکھا، فخرج الیہم قلم من حدید، ایک لوہے کا قلم ان کے سامنے ظاہر ہوا، اور قلم ظاہر ہونے کے بعد کیا کرتا ہے، فکاتبا، پھر وہ قلم خون کے ساتھ لکھنے لگ گیا، اس نے ایک سطر ایک شعر لکھا، وہ شعر بھی یہاں پر موجود ہے۔ وہ شعر کیا تھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا لوگ حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان میدان محشر میں ان کی سفارش یا شفاعت کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے سامنے جب ایک شریعت کی بے حرمتی کی گئی اور لوگوں نے شراب پینا شروع کی تو ایک قلم ظاہر ہوا، اور قلم نے آ کر یہ بات لکھ دی کہ تم نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، اس کے بعد کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ حضرت امام علی مقام کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں تمہاری شفاعت فرمائیں گے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے کٹ جانے کے بعد آپ کی مزید بھی کئی کرامات ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اہل بیت کی پکی اور سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔